أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. سورة المجادلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سنی جو تجھ سے اپنے شوہر کے بارے میں تکرار کر رہی تھی اور اللہ کے آگے شکایت کر رہی تھی. اللہ تعالیٰ تم دونوں کے سوال و جواب سن رہا تھا. بے شک اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے. یہ اشارہ ہے حضرت خولہ کی طرف کہ ان کے خاوند نے ان سے زہار کر لیا تھا. زہار کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بیوی کو یہ کہہ دینا انتی علیہ کا ظہری امی کہ تو مجھ پر میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. اور زمانہ جاہلیت میں زہار کو طلاق سمجھا جاتا تھا. اب حضرت خولہ رضی اللہ عنہ کو جب ان کے خاوند نے ایسے کہا تو وہ بہت پریشان ہوئی اور اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کہ اس کے بارے میں میری رہنمائی کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکرار کر رہی تھی, جھگڑ رہی تھی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کہاں جاؤں گی, میں کیا کروں گی, میرے شوہر نے ایسے کر دیا. اور اس وقت اللہ رب العزت نے آسمان سے وحی نازل فرمائی کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا تشتکی الی اللہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کی باتوں کو سن لیتا ہے کہ یہ عورت گھر کے ایک کونے میں, گھر کتنا بڑا ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, چھوٹا سا ایک کونے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آہستہ آواز میں بات کر رہی تھی, جھگڑا کر رہی تھی اور میں اس کی آواز کو نہیں سن پائی, میں اس کی بات کو سمجھ نہیں پائی. اور اللہ یعنی اتنی وہ خاموشی سے کر رہی تھی اور اللہ رب العالمین ساتویں آسمان پر اس کی بات کو اللہ رب العزت نے سن لیا اور فوراً وحی نازل فرما دی. تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں یعنی انہیں ماں کہہ بیٹھتے ہیں وہ دراصل ان کی مائیں نہیں بن جاتی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے منہوں سے کہہ دینے سے ان کی مائیں نہیں بن جاتی. ان کی مائیں تو وہی ہیں جن کے بطن سے وہ پیدا ہوئے ہیں. یقیناً یہ لوگ ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے. جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں یعنی واپس پلٹ نہ جائیں اپنی کی ہوئی بات سے, تو ان کے ذمہ آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا, اس بات کا کفارہ دینا پڑے گا. وہ کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام کا آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ہاں جو شخص نہ پائے, کیا نہ پائے, ایک غلام نہ پائے تو اس کے ذمہ پھر کیا ہے, 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں. اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں یعنی ایک دوسرے کو چھونے سے پہلے یہ کفارہ ادا کرنا پڑے گا. یا غلام آزاد کر لیں, غلام نہیں آزاد کر سکتے تو پھر کیا 2 مہینے کے, جس نے کہا ہے جی. اور
اگر غلام نہیں آزاد کر سکتے تو پھر کیا 2 مہینے کے مسلسل لگاتار روزے، اور اس میں آتا ہے کہ اگر کوئی چھوڑ دیا ہے جان بوجھ کر پھر دوبارہ سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو، یعنی کمزور ہے، روزے نہیں رکھ سکتا اس طرح لگاتار، تو پھر کیا کریں؟ 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا۔ دیکھیں جہاں بھی کفارہ آتا ہے نا، اللہ رب العزت نے کفارے میں بھی اتنی آپشن رکھی ہوتی ہے، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو، یہ نہیں کر سکتے یہ کر لو۔ تو کتنا پیار آتا ہے نا اللہ رب العزت کی ذات پر کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے، کس طرح ان کو دنیا میں پاک کرنا چاہتا ہے تاکہ میرے پاس آئیں تو پاک صاف ہو کر آئیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم میں نہیں بھیجنا چاہتا۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، تم نے خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا، میں نے تو بڑی آسانیاں رکھی تھی تمہارے لیے۔ تو ایسا نہیں کر سکتے تو کیا کرو؟ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ یہ اس لیے کہ تم اللہ کی اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور کفار ہی کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کافروں کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے اعمال سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر ان کا چوتھا اللہ ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم کی اور نہ زیادہ کی مگر وہ 7 ہی ہوتا ہے۔ تم 2 لوگ جب آپس میں بات کرنے لگتے ہو، تم ادھر ادھر دیکھتے ہو، کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کوئی سن تو نہیں رہا، لیکن یاد رکھو اس سرگوشی میں کوئی ایسی بات نہ کرنا، کیونکہ تمہارا رب تب بھی تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ تم 3 لوگ کر رہے ہو، 4 لوگ کر رہے ہو، 5 لوگ کر رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، اللہ تمہارے ساتھ موجود ہوتا ہے، اس بات کو یاد رکھو۔ مگر وہ تمہارے ساتھ ہی ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانا پھوسی سے روک دیا گیا تھا، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے رہے اور آپس میں گناہ کی اور ظلم و زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں۔ اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی، سرگوشی کرنی ہے تو خیر کے کسی کام میں کریں۔ مثال کے طور پر کسی کی مدد کرنی ہے تو آپ خاموشی سے کسی کے ساتھ سرگوشی کریں کہ ہم مل کر ایسے کسی کی مدد کریں۔ اگر سرگوشی کرنی ہے تو خیر کے کاموں میں کرو۔ اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، اور اپنے دل میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر جو ہم کہتے ہیں سزا کیوں نہیں دیتا، یعنی اگر ہم واقعی برے ہیں تو ہمیں سزا کیوں نہیں ملتی۔ ان کے لیے جہنم کافی ہے جس میں یہ جائیں گے، سو وہ برا ٹھکانہ ہے۔ تو سلام کو لفظوں سے پھیر کر کیا کہتے تھے؟ جیسے السلام علیکم ہے نا، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم۔ السلام علیکم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم پر موت ہو، یعنی دعا دینے کی بجائے کیا کرتے تھے؟ بد دعا دیتے تھے۔ اور پھر کیا کہتے ہیں؟ اگر یہ سچا پیغمبر ہوتا اور ہم یہ جو سب کچھ کر رہے ہیں اور دل ہی دل میں کہتے ہیں، پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا؟ اے ایمان والو، تم جب سرگوشی کرو تو یہ سرگوشیاں گناہ اور ظلم و زیادتی اور نافرمانی پیغمبر کی نہ ہوں۔ یاد رکھو جب بھی سرگوشی کرنے لگو تو یہ سرگوشی کسی ایسی چیز کی نہ ہو، بلکہ نیکی اور پرہیزگاری کی باتوں پر سرگوشی کرو، اور اس اللہ سے ڈرتے رہو جس کے پاس تم سب جمع کیے جاؤ گے۔ بری سرگوشیاں پس شیطانی کام ہے جس سے ایمانداروں کو رنج پہنچے، گو اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر وہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھے۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، محفل میں بھی جو ہے وہ سرگوشی ایک کو کہتے ہیں آؤ ذرا بات سنو، محفل میں سرگوشی سے منع کیا گیا ہے، اور یہ کہ اگر کرنی ہے آپ کو تو آپ باقی لوگوں کی اجازت لے کر ایسا کریں، اور پھر جب آپ ایسا کرتے ہیں تو باقی جو تیسرا بیٹھا ہوتا ہے یا چوتھا بیٹھا ہوتا ہے اس کے دل میں آتا ہے اچھا شاید میرے ہی خلاف کوئی بات کرنی ہے جو مجھے اس سے نکالا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں ایسی چیزوں سے اذیت ہوتی ہے، رنج ہوتا ہے دوسروں کو۔
اے مسلمانوں، جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ذرا کشادگی پیدا کرو تو تم جگہ کشادہ کر دو۔ جیسے لوگ زیادہ آ جائیں تو کہا جائے کہ سمٹ کے بیٹھ جاؤ، کھلا کرو میدان تاکہ اور لوگ بھی بیٹھ جائیں، تو کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ اللہ تمہیں کشادگی دے گا، کب؟ جنت میں بھی اور دنیا میں بھی۔ تم لوگوں کے لیے کشادگیاں پیدا کرو گے، اللہ تمہارے لیے کشادگیاں پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ یعنی مثال کے طور پر کسی ادارے میں، کسی مسجد میں، وہاں کی انتظامیہ تمہیں کسی وجہ سے کسی جگہ سے اٹھائے تو پھر کیا کرو؟ برا منانے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوا کرو۔ ہاں، اس بات سے منع کیا گیا ہے، آپ سے ہم نے فرمایا کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نہ بیٹھے، اس لیے نہ اٹھائے کہ اچھا تو اٹھو یہاں سے میں بیٹھوں۔ اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں اور جو علم دیے گئے ہیں درجے بلند کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ہر اس کام سے جو تم کر رہے ہو خوب خبردار ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرگوشی کرنا چاہو تو اپنی سرگوشی سے پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر اور پاکیزہ تر ہے۔ ہاں، اگر نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ کیا تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے؟ بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دیا یعنی اس حکم کو پھر ختم کر دیا۔ اب کیا تھا؟ ہر مسلمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مناجات اور خلوت میں گفتگو کرنا پسند کرتا تھا، اور ہر کوئی چاہتا تھا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کا بہت حرج ہو جاتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تکلیف اٹھاتے تھے۔ ظاہری بات ہے، اتنے مصروف انسان، اللہ کے پیغمبر، تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے، اور بھی بہت سی ذمہ داریاں ہیں۔ اب ہر کوئی ان کو ایسے لے جائے گا بلا وجہ ہی، تو ان کے وقت کا حرج ہوگا۔ اور اسی طرح پھر منافقین نے یہ کیا کیا تھا، وہ بھی بلا وجہ ہی ایسے ہی فضول کے کاموں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی انسیت ظاہر کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگوشی کے لیے لے جایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت نے کیا حکم نازل کر دیا کہ کیا کرو، اگر تمہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت چاہیے نا تو اس سے پہلے تھوڑا صدقہ کر لو۔ اب کیا تھا، اس سے تربیت ہو جانی تھی۔ منافقین تو صدقے سے بھاگتے تھے، اب وہ جو بلا وجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار یوں لے جایا کرتے تھے تو اس سے وہ باز آ گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ نکالنے سے ڈر گئے، بس جب تم نے یہ نہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف فرما دی، یعنی اس بات کو بعد میں پھر منسوخ کر دیا گیا اس حکم کو، تو اب بخوبی نمازوں کو قائم رکھو، زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی تابعداری کرتے رہو۔ تم جو کچھ کرتے ہو اس سب سے اللہ خوب خبردار ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کی جن پر اللہ غضبناک ہو چکا ہے؟ دوستی کرنے والے یعنی منافق، نہ یہ کہ منافق تمہارے ہی ہیں، نہ ان کے یعنی کہ ان کے یہود کے باوجود علم کے پھر بھی جھوٹ پر قسمیں کھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تحقیق جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، برا کر رہے ہیں، ان لوگوں نے تو اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے۔ ڈھال کیسے بنا رکھا ہے؟ یعنی اپنی قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو سچا ثابت کر لیتے ہیں۔ تو اکثر زیادہ قسمیں کون کھاتا ہے؟ جو جھوٹا ہوتا ہے، جس کو اپنی بات کو یقین دلانا ہوتا ہے دوسروں کو، وہ جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ ان کے لیے رسوا کرنے والا کیا ہے؟ عذاب ہے۔ ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے ہاں کچھ کام نہ آئیں گے، یہ تو جہنمی ہیں، ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ جس دن اللہ ان سب کو اٹھا کھڑا کرے گا تو یہ جس طرح تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی قسمیں کھانے لگیں گے، اور سمجھیں گے کہ وہ بھی کسی دلیل پر ہیں۔ یقین مانو کہ بے شک وہی کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں۔ ان پر شیطان نے غلبہ حاصل کر لیا اور انہیں اللہ کا ذکر بھلا دیا۔ ہم سوچیں ہم شیطان پر غلبہ حاصل کرتے ہیں یا شیطان ہم پر غلبہ حاصل کرتا ہے؟ ہم اس پر غالب آ جاتے ہیں یا وہ ہم پر غالب آ جاتا ہے؟ ہمارا دشمن ہے نا، اور دونوں کے درمیان، ہمارے اور اس کے درمیان کیا چل رہی ہے؟ جنگ چل رہی ہے۔ تو آج آپ نے نوٹ کرنا ہے ہر وقت ہر کام میں کہ وہ مجھ پر غالب آتا ہے یا پھر میں اس پر غالب آتی ہوں۔ آج کل تو ہم آئے اس پہ غالب آئے ہوئے الحمدللہ۔ یہ تو پھر بڑی اچھی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ غالب آئے ہیں شیطان پر۔ بند ہے اس لیے آنے نہیں دیتے۔ میں کہتی ہوں بھی آتی ہے نا، مسا تب ہے کہ شیطان رمضان کے بعد بھی آپ اس پر غالب ہی رہے ہیں۔
نہیں ایسے ہی ماشاءاللہ. اچھا اب بھی ہم اس پر کیوں غالب ہیں؟ ایک تو ٹھیک ہے بڑے شیاطین بند ہیں، دوسرا یہ کہ آپ کی اللہ سے رغبت بڑھی ہوئی ہے، سمجھ کے بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، مسلسل پڑھ رہے ہیں، بار بار ریپیٹ ہو رہی ہیں وہی آیات. تو اور یہ بھی وجہ ہے. اور دوسری یہ کہ آپ رمضان میں اللہ سے بہت جڑ جاتے ہیں نا، نماز، نوافل، روزہ، پھر دعائیں، یہ سب چیزیں آپ کو کس کے قریب کرتی ہیں؟ اللہ کے قریب کرتی ہیں. جب آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں تو پھر آٹومیٹکلی شیطان سے دور ہو جاتے ہیں. تو مزہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی آپ اسی پر قائم رہیں، اسی تقوی کے ساتھ، اسی دین کی لگن کے ساتھ، اسی طرح دوڑیں جیسے اب دوڑ رہے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے لیے دعا بھی کیا کریں. اور رمضان آتا ہی اسی لیے، ہمیں ایکٹیو کرنے کے لیے آتا ہے. جو پورے سال میں ہم دنیا میں ڈوب کے تھوڑا اللہ سے دور ہو جاتے ہیں نا، غفلت میں چلے جاتے ہیں، تو رمضان آتا ہی ہمیں ایکٹیو کرنے کے لیے. یہ پلٹو اپنے رب کی طرف، دوڑو کہ تم کہاں چلے گئے تھے؟ دنیا کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ فرمانے یہ شیطانی لشکر ہے، کوئی شک نہیں کہ شیطانی لشکر ہی خسارے والے ہیں. حزب اللہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا حزب الشیطان میں؟ کون سے گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟ بے شک اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہی لوگ سب سے زیادہ ذلیلوں میں ہیں. اللہ تعالیٰ لکھ چکا ہے لوح محفوظ میں کہ بے شک میں اور میرے پیغمبر غالب رہیں گے. یقیناً اللہ تعالیٰ زوراور اور غالب ہے. اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والوں کو آپ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والوں سے محبت رکھتے ہوئے ہرگز نہ پائیں گے، گو وہ ان کے باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا ان کے کنبے قبیلے کہ عزیز ہی کیوں نہ ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کو لکھ دیا ہے، یعنی ایمان کو راسخ کر دیا ہے، اور جن کی تائید اپنی روح سے کی ہے، یعنی اپنی خاص مدد سے، اور جنہیں ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے خوش ہیں. یہ خدائی لشکر ہے، آگاہ رہو بے شک اللہ کے گروہ والے ہی کامیاب ہیں. یہ ہے خدائی لشکر. کون سا؟ جب انسان دین کی طرف آتا ہے نا، ایمان کی طرف آتا ہے، ہاں، کسی کو وہ ویلیو نہیں دیتا جو وہ اللہ کو دیتا ہے. پھر اللہ کی ذات اس کے لیے سب سے بڑھ کر ہو جاتی ہے، دنیا کی ہر چیز، ہر رشتے، ہر ناطے سے. پہلے میرا بہن بھائی سے اتنا رابطہ پاکستان میں، میں نے کسی سے میری بات نہیں ہوئی، کسی میرا بھاگ تو ادھر ہی لگی کدھر بیزی ہو گئے، بولے اللہ کے ساتھ مصروف ہو گئے ہیں. اور پھر دیکھیں کٹ آف تو نہیں ہونا، لیکن آپ فضول سے بچ گئے ہیں. جو گھنٹوں گپ شپ ہوتی تھی، آپ کال آتی، آپ سلام دعا کرتے ہوں گے، حال چال پوچھتے ہوں گے، خیریت طلب کرتے ہوں گے. ہاں، کہہ کے بند. ہاں، تو دیکھیں آپ فضولیات سے بچ گئے، لفظ سے بچ گئے. اور لفظ سے وہی بچ سکتا ہے جو اپنے آپ کو کسی مقصد میں لگا لے. اور وہ اس سے بڑھ کر مقصد کیا ہوگا کہ اللہ کی تلاش میں نکل پڑے، وہ اللہ کو کی رضا کی تلاش میں نکل پڑے، اس میں دوڑ لگا دے. اسی لیے کہتے ہیں خالی دماغ خالی شیطان کا خالی بغیر بیٹھے ہوں گے آپ کو وسوسے. بالکل. اب ہم ماشاءاللہ قرآن میں جڑے ہوئے ہیں، وسوسے بھی ختم، وہ چیزیں بھی ختم. بالکل بالکل. الحمدللہ الحمدللہ. اس لگن کو برقرار رکھنا ہے. یہ نہیں کہ قرآن مکمل ہوا اور پھر ہم واپس اسی زندگی میں لوٹ جائیں. جی آپ کیا کہہ رہی تھی؟ اور پھر دیکھیے فون پر آپ کہتے بھی کیا، اور سناؤ، پھر وہ آپ کو کسی کی سنائے گی، آپ اس کو کسی کی سنائیں گے، وہ غیبت وہی. ہاں، اور سنائیں مطلب پتہ نہیں ہوتا. ہاں، اور سنائیں سے کیا سننا چاہتے ہیں ہم؟ اور سنائیں وہ رشتہ داروں کی غیبتیں. کیا بنایا، کتنا کھایا، پھر وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے کیا بنایا، میں نے یہ بنایا نا. کہ ان کے لیے پھر اللہ کی ذات سب سے اوپر ہوتی ہے. اور پھر یہی لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جو اللہ کو اتنا اعلیٰ مقام دیتے ہیں کہ جو اللہ کی ذات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اس کے احکامات کو سب سے اوپر رکھتے ہیں. تو پھر اللہ بھی ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیتا ہے. کہ مثلاً کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ہیں ایمان والے، یہی دل ہیں
جن کے اندر ایمان راسخ ہونا چاہیے، پھر اللہ بھی ان دلوں کو، ان لوگوں کو اپنے لیے خالص کر لیتے ہیں، چن لیتے ہیں۔ تو ہم نے وہ چنے ہوئے بندے بننا ہے، حزب اللہ میں شامل ہونا ہے، تو پھر ہمیں بھی اپنی ایفرٹ دکھانی پڑے گی نا اللہ کو، اللہ کی ذات کو، اس کے احکامات کو سب سے اوپر رکھنا پڑے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کی تائید اپنی روح سے کرتا ہے، یعنی خاص مدد ان پر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اپنی طرف سے۔ اور پھر یہ تو دنیا میں ہے نا، اور آخرت میں ان کے لیے کیا ہے؟ جنت ہے، ہمیشگی کے باغات ہیں، اللہ کی رضامندی ہے، اللہ کی خوشنودی ہے ان کے لیے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں حزب اللہ کا گروہ۔ اور دوسرا پیچھے کون سا پڑا؟ شیطان کا گروہ۔ تو کامیابی کس کے گروہ کی ہے؟ حزب اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حزب اللہ میں شامل کر لے، ہمیں بھی ایسا بنا دے کہ ہم بھی حزب اللہ میں شامل ہو جائیں۔ سورۃ الحشر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونہم۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہ غالب باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے حشر کے وقت نکالا، تمہارا گمان بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ خود بھی سمجھ رہے تھے کہ ان کے سنگین قلعے انہیں اللہ کے عذاب سے بچا لیں گے، بس ان پر اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آ پڑا کہ انہیں وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، اور ان کے دلوں میں اللہ نے رعب ڈال دیا۔ وہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں اجاڑ رہے تھے اور مسلمانوں کے ہاتھوں برباد کروا رہے تھے۔ بس اے آنکھوں والو، عبرت حاصل کرو۔ یہ صورت یہود کے ایک قبیلے بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی، اس لیے اس صورت کو صورت النذیر بھی کہا جاتا ہے۔ ایک موقع پر جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے ہوئے تھے، بنو نذیر نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اوپر سے ایک بھاری پتھر پھینک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار ڈالنے کی سازش کی، تیاری کی، جس کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس تشریف لائے۔ ان کی اس عہد شکنی کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی۔ یہ چند دن اپنے قلعوں میں محصور رہے، یعنی ان پر ایسے مسلمانوں کا رعب تھا کہ قلعوں میں ہی بند ہو گئے، باہر نکل کر جنگ نہ کی، اور پھر آخر کیا جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے، جسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قبول فرما لیا۔ اسے اول الحشر کہا جاتا ہے، جس کا اس میں ذکر ہے، یعنی پہلی بار اجتماع سے اس لیے تعبیر کیا کہ یہ ان کی پہلی جلا وطنی تھی جو مدینہ سے ہوئی تھی۔ یہاں سے یہ خیبر میں جا کر مقیم ہو گئے۔ وہاں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں انہیں دوبارہ جلا وطن کیا اور شام کی طرف دھکیل دیا، جہاں کہتے ہیں کہ تمام انسانوں کا آخری حشر ہوگا۔ اب اس آیت میں انہی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، اور یہ اپنے گھروں کو اپنے ہی ہاتھوں سے اجاڑ رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کو پتہ تھا کہ ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں، چھوڑ کر جانے والے ہیں، اب ان گھروں کے وارث مسلمان بنیں گے، تو اپنے گھروں کو حسد کی وجہ سے خود ہی اپنے ہاتھوں سے توڑ رہے تھے تاکہ ان کے قابل بھی نہ رہیں، اور باہر سے مسلمان ان کے گھروں کو توڑ رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کبھی ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کہاں سے عذاب آئے گا، کبھی سوچتے بھی نہیں تھے، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ مسلمان ان پر غالب آ جائیں گے اور وہ ان کا محاصرہ کر لیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلا وطنی کو مقدر نہ کر دیا ہوتا تو یقیناً انہیں دنیا میں ہی عذاب دیتا، اور آخرت میں تو ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ کی مخالفت کرے گا تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب کرنے والا ہے۔ تم نے کھجوروں کے جو درخت کاٹ ڈالے یا جنہیں تم نے ان کی جڑوں پر باقی رہنے دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے فرمان سے تھا، اور اس لیے بھی کہ فاسقوں کو اللہ تعالیٰ رسوا کریں۔ اب جب محاصرہ کیا ہوا تھا تو ان کے بہت سے درختوں کو اللہ رب العزت کے حکم سے مسلمانوں نے گرا دیا تھا، اور ان کا جو مال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ساتھ لگایا ہے، جس پر نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جس پر چاہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی وہ مال فے کہلاتا ہے جو جنگ کے بغیر حاصل ہو جائے۔ اب یہ جنگ کے بغیر حاصل ہو گیا تھا نا، محاصرہ ہی کیا تھا، اور یہ لوگ جلا وطنی پر آمادہ ہو گئے تھے۔
بستیوں والوں کو جو مال اللہ تعالیٰ تمہارے لڑے بھڑے بغیر اپنے رسول کے ہاتھ لگائیں وہ اللہ کا ہے، اور رسول کا، اور قرابت داروں کا، اور یتیموں کا، اور مسکینوں کا، اور مسافروں کا ہے، تاکہ تمہارے دولت مندوں کے ہاتھ میں ہی یہ مال گردش کرتا نہ رہ جائے، اور تمہارے جو کچھ رسول دے لیں وہ لے لو، اور جس سے روکیں رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ ان مہاجر مسکینوں کے لیے ہے مال فے جو اپنے گھروں سے اور اپنے مالوں سے نکال دیے گئے ہیں، اور اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی طلبگار ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی راست باز لوگ ہیں یعنی مہاجرین۔ اور ان کے لیے جنہوں نے اس گھر میں یعنی مدینہ اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی، یعنی ان سے کون مراد ہے؟ انصار لوگ مراد ہیں، اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ انصار کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی بھی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں، وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت کیوں نہ ہو، یعنی اپنی کتنی بڑی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورت کو، ان کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا ہو وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی خاص تعریف کی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اپنی کتنی بھوک کیوں نہ ہو، اپنی کتنی ضرورت کیوں نہ ہو، لیکن اس پر کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم ہیں ایسے، اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دے دے۔ ایک چیز ہے جس کی آپ کو اشد ضرورت ہے اور دوسرے کو بھی اسی چیز کی ضرورت ہے، آپ اپنی ضرورت کو قربان کر کے، اپنی ضرورت کو اگنور کر کے دوسرے کی ضرورت کو پوری کر دیں۔ ہے ہم میں ایسا جذبہ؟ کسی ٹائم ہو جاتا ہے، ہر وقت نہیں۔ ہاں، حدیث میں ایک واقعہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا۔ آپ نے اپنی ازواج کی طرف پیغام پہنچایا، لیکن کسی کے پاس بھی اس شخص کی مہمانی کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اور ایک انصاری صحابی آئے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس کو اپنے گھر لے جاتا ہوں، میں اس کی مہمان نوازی کروں گا۔ اور وہ جب گھر گئے تو کیا کیا؟ اپنی بیوی سے پوچھا، بیوی نے کہا صرف بچوں کو کھلانے کے لیے کھانا ہے، اتنا سا ہے کہ بچے کھا لیں۔ تو پھر کیا ہوا؟ کیا کہنے لگے؟ بچوں کو بھوکا سلا دو اور دیا بجھا دینا جب مہمان کھانا کھانے لگے، تاکہ اس کو لگے کہ ہم اس کے ساتھ کھانا کھا رہے ہیں۔ خود بھی بھوکے رات گزاری اور بچوں کو بھی بھوکے سلا دیا۔ اور پھر جب صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس حرکت سے تم نے جو رات کیا، تمہارا رب اس سے بہت خوش ہوا۔ اور اللہ رب العزت نے یہی آیت نازل فرمائی کہ وہ اپنی ضرورت پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور ان کے لیے جو ان کے بعد آئے، جو کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، یعنی صحابہ کے بعد آنے والے تابعین، تبع تابعین، اور ان کے بعد آنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے جو ان کے بعد آئیں، جو کہیں، کیا کہیں؟ اے ہمارے پروردگار ہمیں بخش دے، جو اللہ سے بخشش مانگے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے، اور ایمانداروں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ اور دشمنی نہ ڈال، اے ہمارے رب بے شک تو شفقت و مہربانی کرنے والا ہے۔ کیا تو انہیں منافقوں کو نہ دیکھا کہ اپنے اہل کتاب کافر بھائیوں سے کہتے ہیں اگر تم جلا وطن کیے گئے تو ضرور بالضرور ہم بھی تمہارے ساتھ نکل کھڑے ہوں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی بھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی جائے تو بخدا ہم تمہاری مدد کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یہ قطعاً کیا ہیں؟ جھوٹے ہیں، یعنی منافقین۔ اگر وہ جلا وطن کیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہ جائیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہ کریں گے، اور اگر بالفرض مدد پر آ بھی گئے تو پیٹھ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوں گے، پھر مدد نہ کیے جائیں گے، یعنی یہود اور منافق دونوں۔ مسلمانوں یقین مانو کہ تمہاری ہیبت ان کے دلوں میں بنسبت اللہ کی ہیبت کے بھی بہت زیادہ ہے، یعنی اللہ سے بھی تم سے زیادہ ڈرتے ہیں، یہ اس لیے کہ یہ بے سمجھ لوگ ہیں۔ آج ہمارے دلوں میں بھی بعض لوگوں کی ہیبت اتنی ہے کہ شاید اللہ کی بھی اتنی ہیبت نہ ہو، ان کے ڈر سے کام چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے ڈر سے نہیں چھوڑتے،
یہ سب مل کر بھی تم سے لڑ نہیں سکتے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ قلعہ بند مقامات میں ہوں یا دیواروں کی آڑ میں ہوں، ان کی لڑائی تو ان میں آپس میں ہی بہت سخت ہے، یعنی یہ بزدل قوم ہے۔ گو آپ انہیں متحد سمجھ رہے ہیں، لیکن ان کے دل دراصل ایک دوسرے سے کیا ہیں؟ جدا ہیں، اس لیے کہ یہ بے عقل لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرح جو ان سے کچھ ہی پہلے گزرے ہیں، جنہوں نے اپنے کام کا وبال چکھ لیا اور جن کے لیے المناک عذاب تیار ہے۔ شیطان کی طرح کہ اس نے انسان سے کہا کفر کر۔ جب وہ کفر کر چکا تو کہنے لگا میں تو تجھ سے بری ہوں اور میں تو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ ایسے کرتا ہے نا، شیطان پہلے کام میں دھکیل دیتا ہے اور پھر کہتا ہے میں تو بری ہوں۔ قیامت کے روز بھی کہے گا میں نے تو بس تمہیں وسوسہ دیا تھا، تمہارے دل میں بات ڈالی تھی، تم تو خود ہی دوڑتے ہوئے آگے، میں نے تم پر کوئی زور زبردستی تو نہیں کی تھی۔ بس دونوں کا انجام یہ ہوا کہ آتش دوزخ میں ہمیشہ کے لیے گئے، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص دیکھ بھال لے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر شخص دیکھ بھال لے کہ کل قیامت کے واسطے اس نے کیا ذخیرہ بھیجا ہے، کیا کام، کتنے اعمال آگے بھیج دیے۔ ہم میں سے ہر کوئی سوچے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سوچو، دیکھ بھال کر لو، کل کے لیے کیا کچھ جمع کروا دیا آخرت کے اکاؤنٹ میں کہ کل اللہ رب العزت کے سامنے پیش ہو تو کچھ اعمال تو ہوں پاس دکھانے کے لیے۔ اور ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت اور مومن کی مثال ایسی ہے جیسے اس شخص کے 3 دوست، ایک وہ جو کہے اپنی چاہت کے مطابق لے جتنا چاہے، اور دوسرا کہے کہ میں موت تک تیرے ساتھ ہوں اور جب تو مر جائے تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، تیسرا کہے کہ میں تیرے ساتھ ہی رہوں گا اور تیرے ساتھ ہی جاؤں گا، یعنی قبر میں بھی تیرے ساتھ ہی جاؤں گا۔ تو پہلا دوست کون ہے؟ اس کا مال، کہ جتنی چاہت ہے اتنا وہ حاصل کر لیتا ہے۔ دوسرا اس کی آل اولاد، جو قبر تک تو ساتھ نبھاتی ہے، ساتھ جاتی ہے، لیکن اس کے بعد نہیں۔ اور تیسرا کیا ہے؟ اس کا عمل۔ تیسرا دوست کون سا ہے؟ اس کا عمل، جو اس کے ساتھ قبر میں بھی جائے گا اور انسانی شکل میں اس کے ساتھ رہے گا وہاں پہ۔ اور تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کے احکام کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی انہیں اپنی جانوں سے غافل کر دیا۔ اپنی جانوں سے غافل کیسے کر دیا؟ کہ ان لوگوں کو اپنی جانوں کی پرواہ ہی نہیں ہے، اپنی جانوں کی پرواہ نہیں ہے، اپنی جانوں سے غافل ہیں، تبھی تو وہ تیاری نہیں کر رہے نا اپنی جان کو آگ سے چھڑوانے کی۔ جیسے پیچھے آپ نے پڑھا نا، ہر ایک کی جان کیا ہے؟ اللہ کے ہاں گروی ہے، اور نیک اعمال کے ذریعے اس کو آگ سے چھڑوا سکتے ہیں۔ اور ایسے ہی لوگ نافرمان فاسق ہوتے ہیں۔ اہل نار اور اہل جنت باہم برابر نہیں، جو اہل جنت ہیں وہی کامیاب ہیں اور جو اہل نار ہیں وہ ناکام ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو دیکھتا کہ خوف الہی سے وہ پست ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، چھپے کھلے کا جاننے والا، مہربان اور رحم کرنے والا۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ نہایت پاک، سب عیبوں سے صاف، امن دینے والا، نگہبان، غالب، زوراور اور بڑائی والا۔ پاک ہے اللہ ان چیزوں سے جنہیں یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ وہی اللہ ہے پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا، اسی کے لیے نہایت اچھے نام ہیں۔ ہر چیز خواہ وہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں ہو، اس کی پاکی بیان کرتی ہے، اور وہی غالب حکمت والا ہے۔ سورۃ الممتحنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا
لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ وانا اعلم بما اخفیتم وما اعلنتم ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے اور خود اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ، یعنی کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ تم تو دوستی سے ان کی طرف پیغام بھیجتے ہو، اور وہ اس حق کے ساتھ جو تمہارے پاس آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تو کفر کرتے ہیں پیغمبر کو، اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ کہ جیسے ہم یہاں پہ رکھتے ہیں، ہر کمیونٹی کے لوگ ہیں، جی جی، کیا ہم نہیں ان سے رکھ سکتے ہیں؟ دلی دوستی سے منع کیا گیا، دلی دوستی سے منع کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے وہ کبھی تمہارے مخلص ہو ہی نہیں سکتے، دوستی نہیں کر سکتے۔ ہاں کبھی ان سے دلی دوستی، ہاں آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، وہ کس نیت سے کریں کہ میں بھی آپ کے اچھے اخلاق کو دیکھ کر وہ مسلمان ہو جائیں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں سے بھی کتنا اچھا برتاؤ کرتے تھے، تبھی تو وہ آپ کے اخلاق کو ہی دیکھ کے وہ مسلمان ہوتے تھے۔ تو ہم جس کمیونٹی میں رہتے ہیں ہمیں بھی ان لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے، اس نیت سے کہ میں بھی کوئی ہمارے اخلاق کو دیکھ کر مسلمان ہو جائے، یا یہ کہ ان کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ رکھیں کہ کل کو ہم ان کو پھر اسلام کی دعوت دے سکیں۔ یہاں دلی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے رازدار نہ بناؤ، وہ تمہارے کبھی بھی مخلص نہیں ہو سکتے، کیونکہ وہ تو تمہارے اس اپنے کفر کی وجہ سے تم سے نفرت کرتے ہیں۔ تو دلی دوستی سے منع کیا جا رہا ہے۔ پیغمبر کو اور خود تمہیں بھی محض اس وجہ سے جلا وطن کرتے ہیں کہ تم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کے لیے اور میری رضامندی کی طلب میں نکلتے ہو تو ان سے دوستیاں نہ کرو۔ تم ان کے پاس محبت کا پیغام پوشیدہ پوشیدہ بھیجتے ہو، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ جو تم نے چھپایا ہے اور وہ بھی جو تم نے ظاہر کیا ہے، تم میں سے جو بھی اس کام کو کرے گا وہ یقیناً راہ راست سے بہک جائے گا۔ کفار مکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حدیبیہ میں جو معاہدہ ہوا تھا کہ اہل مکہ نے اس کے خلاف ورزی کی، اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسلمانوں کو خفیہ طور پر لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا تھا۔ اب ہوا کیا تھا، حضرت حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ایک مہاجر بدری صحابی تھے، یعنی بدر میں شریک ہوئے تھے، جن کی قریش کے ساتھ کوئی رشتہ داری نہیں تھی، لیکن ان کے بیوی بچے مکہ میں تھے۔ اب انہوں نے سوچا کہ میں قریش مکہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کی اطلاع دے دوں، یعنی اگر یہ خفیہ خبر ان تک پہنچا دوں تاکہ وہ مجھ اس احسان کے بدلے میرے بال بچوں کا خیال رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک عورت کے ذریعے یہ پیغام تحریری طور پر اہل مکہ کی طرف روانہ کر دیا، جس کی اطلاع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے کر دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت مقداد اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو فرمایا کہ جاؤ، روضہ خاک پر ایک عورت ہوگی جو مکہ جا رہی ہوگی، اس کے پاس ایک رکہ ہے، وہ لے آؤ۔ چنانچہ وہ حضرات لے آئی یہ رکہ جو اس نے اپنے سر کے بالوں میں چھپایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان صحابی کو بلایا جنہوں نے یہ رکہ بھیجا تھا، یعنی حضرت حاطب کو، اور پوچھا کہ یہ تم نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے یہ کام کفر و ارتداد کی بنا پر نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ میں کافر ہو گیا ہوں یا دین سے مرتد ہو گیا ہوں، بلکہ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ دیگر مہاجرین کے تو رشتہ دار وہاں ہیں، یعنی یہاں جو بہت سے مہاجرین ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے بہت سے رشتہ دار مکہ میں ہیں جو ان کا خیال کر سکتے ہیں، لیکن میرا کوئی رشتہ دار نہیں وہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں ان پر یہ احسان کر دوں گا، یعنی آپ کی تیاری کا ان کو خبر دے کر ان پر احسان کر دوں گا، تو میں بھی وہ میرے بال بچوں کا خیال کریں گے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی تاکہ آئندہ کوئی مومن کسی کافر کے ساتھ اس طرح کا تعلق اور مودت قائم نہ کریں۔ اگر وہ تم پر کہیں قابو پا لیں تو وہ تمہارے کھلے دشمن ہو جائیں اور برائی کے ساتھ تم پر دست درازی اور زبان درازی کرنے لگیں اور دل سے چاہنے لگیں کہ تم بھی کفر کرنے لگ جاؤ۔ تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں، اور اس لیے بھی دیکھیں دلی محبت سے منع کیا گیا نا کہ ان کی کیا چاہت ہوگی کہ تم بھی ان کے دین کو اختیار کر لو۔
تمہاری قرابتیں، رشتہ داریاں اور اولاد تمہیں قیامت کے دن کام نہ آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے اللہ خوب دیکھ رہا ہے۔ مسلمانوں، تمہارے لیے حضرت ابراہیم میں اور ان کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جبکہ ان سب نے اپنی قوم سے برملا کہہ دیا کہ ہم تم سے اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو ان سب سے بالکل بیزار ہیں۔ ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں۔ جب تک تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان نہ لاؤ تم میں ہمیشہ کے لیے بغض و عداوت ظاہر ہو گئی۔ لیکن ابراہیم کی اتنی بات تو اپنے باپ سے ہوئی تھی کہ میں تمہارے لیے استغفار ضرور کروں گا، اور تمہارے لیے مجھے اللہ کے سامنے کسی چیز کا اختیار کچھ بھی نہیں۔ اے ہمارے پروردگار، تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں کافروں کی آزمائش میں نہ ڈال، اور اے ہمارے پالنے والے، ہماری خطاؤں کو بخش دے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی کافروں کو ہم پر غلبہ اور تسلط عطا نہ فرما، اس طرح وہ سمجھیں گے کہ وہ حق پر ہیں، اور کہ ان کے ہاتھوں یا اپنی طرف سے ہمیں کسی سزا سے دوچار نہ کرنا، ہمارا وجود ان کے لیے فتنہ نہ بن جائے، اور وہ کہیں گے کہ اگر یہ حق پر ہوتے تو ان کو یہ تکلیف کیوں پہنچتی۔ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ اور عمدہ پیروی ہے کس نے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام میں، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی اور قیامت کے دن کی ملاقات کی امید رکھتا ہو، اور اگر کوئی روگردانی کرے، یعنی ان کے راستے سے یا ان کے راستے کو اپنانے سے گریز کرے، تو اللہ تعالیٰ بالکل بے نیاز اور سزاوار حمد و ثنا ہے۔ کیا جب کہ ان قریب ہی اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کر دیں، یعنی ان کو مسلمان کر کے۔ اللہ کی سب قدرتیں ہیں اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں لڑی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ بھلے برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نہیں روکتا۔ اب دیکھیں، وہ آپ کو آپ کی جواب بھی مل گیا کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں ان لوگوں سے جو تمہیں دین سے نہیں روکتے، یعنی آپ کے دین کو نقصان نہیں پہنچا رہے، آپ سے لڑائی جھگڑا نہیں کر رہے، آپ کو جلا وطن نہیں کر رہے، آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور منصفانہ رویہ اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تو انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے۔ اب یہ نہیں کہ وہ دوسرا شخص جو ہے جس سے آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ کافر ہے، وہ نان مسلم ہے، تو اب آپ جتنی چاہیں اس کے ساتھ زیادتی کر لیں، نہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے کہ کیا کرو؟ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں کی محبت سے روکتا ہے جنہوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائیاں لڑی اور تمہیں دیس نکالے دیے اور دیس نکالا دینے والوں کی مدد کی۔ جو لوگ ایسے کفار سے محبت کریں وہ قطعاً ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کا امتحان کر لو۔ دراصل ان کے ایمان کو بخوبی جاننے والا تو اللہ ہی ہے، لیکن ظاہری طور پر ان کا امتحان کر لو۔ لیکن اگر وہ تمہیں ایماندار معلوم ہو تو اب تم انہیں کافروں کی طرف واپس نہ کرو، یہ ان کے لیے حلال نہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں، اور جو خرچ ان کافروں کا ہوا ہو وہ انہیں ادا کر دو۔ ان عورتوں کو ان کے مہر دے کر ان سے نکاح کر لینے میں تم پر کچھ گناہ نہیں، اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو۔ یعنی اگر جو ہے خاوند مسلمان ہو جائے اور بیوی بدستور کافر اور مشرک رہے تو ایسی مشرک عورت کو اپنے نکاح میں رکھنا جائز نہیں ہے، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہو مانگ لو، اور جو کچھ ان کافروں نے خرچ کیا ہو وہ مانگ لیں، یعنی تم بھی حق مہر لے سکتے ہو ان سے اور وہ بھی تم سے، اور وہ بھی مانگ لیں۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو تمہارے درمیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے علم والا اور حکمت والا ہے۔ اب وہ عورتیں جو مسلمان ہو کر آ جائیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پہلے ان کا امتحان کر لو کہ کیا وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں، اگر آ جائیں تو پھر ان کو کافروں کے حوالے واپس مت کرو۔ اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، تو جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کر دو، اور
اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب اس میں کیا مطلب ہے اس بات کا کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو دینے تھے وہ کن کو دے دو؟ ان مسلمانوں کو دے دو جن کی عورتیں کافروں کے پاس چلے گئیں اور کافروں نے ان کے حق مہر ان کو واپس نہیں دیے۔ اس طرح سے ایک طور پر ان سے بدلہ بھی ہو جائے گا۔ اے پیغمبر، جب مسلمان عورتیں آپ سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زناکاری نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھیں گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں اور کسی نیک کام میں تیری بے حکمی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے اور معاف کرنے والا ہے۔ یہ بیعت اس وقت لیتے تھے جب عورتیں ہجرت کر کے آتی تھیں۔ اسی طرح علاوہ ازیں فتح مکہ والے دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی عورتوں سے بیعت لی جو مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کی قسم، بیعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ نے کبھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ بیعت کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہ فرماتے کہ میں ان باتوں پر تم سے بیعت تو ان باتوں پر تجھ سے بیعت لے لی ہے، یعنی باتیں کہتے اور ان سے عہد لے لیتے۔ اے مسلمانوں، تم اس قوم سے دوستی نہ رکھو جن پر اللہ کا غضب نازل ہو چکا ہے، یعنی ان سے دلی دوستی، دلی تعلق قائم نہ کرو جو آخرت سے اس طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ مردہ اہل قبر سے کافر نا امید ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ یعنی جو کافر قبر میں پہنچ چکے ہیں اپنا انجام دیکھ کر ہر خیر سے محروم ہو گئے، ہر خیر سے مایوس ہو چکے ہیں، تو ایسے ہی جیسے یہ کافر آخرت کے قیام سے ہی مایوس ہیں۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے، وہی غالب حکمت والا ہے۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں نہیں کہتے جو کرتے نہیں؟ اب اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ کچھ صحابہ آپس میں بیٹھے کہہ رہے تھے کہ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے چاہیے تاکہ ان پر عمل کیا جا سکے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر پوچھنے کی جرت نہ ہوئی۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ صورت نازل فرمائی، اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ اگر ارادہ کرتے ہو کسی نیکی کا تو پھر چاہیے کہ اس ارادے کو کیا کرو؟ پورا کرو۔ تم جو کرتے نہیں اس کا کہنا اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسندیدہ ہے۔ کون سی بات؟ کہ جو تم کہتے ہو کوئی نیکی کا ارادہ کرتے ہو پھر وہ کرتے نہیں، تو یہ بات اللہ کو ناپسند ہے۔ اس بات کا بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ دوسروں کو اچھی بات نہ کہو جو خود نہیں کرتے۔ یہ اکثر میں نے یہ ٹک ٹاک وغیرہ پہ یہ الٹا کر کے لوگوں نے لکھا۔ یہ تو بات ہے کہ بھئی آپ اپنے خود نہیں کرتے تو دوسروں کو بھی نہ کرو۔ یہ ہے کہ خود کرو پہلے، لیکن کیا تلقین سے بھی روکا گیا ہے؟ نہیں، اس آیت کو اس طرح بھی لوگ نہیں، وہ تو الٹ لے لیتے ہیں نا اس آیت کو۔ بات تو یہی ہے نا کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو تبلیغ کی جائے، اپنی اصلاح کی جائے، اور اسی کی بات میں بھی وزن ہوگا جو اپنی اصلاح پہلے کرے گا اور پھر دوسرے کی اصلاح کرے گا۔ ہاں، اور پھر یہ بھی بات ہے نا کہ ہم بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ایسے کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے، یہ درست ہے، وہ درست ہے، اور خود اس کے بالکل ہی برعکس جا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس سینس میں بھی آ جاتی ہے یہ بات کہ تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے ہی نہیں ہو۔ تو اس بات سے مراد اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ اپنے بھی اصلاح کرو نا، پہلے اپنے آپ کو بھی سنوارو۔ اب یہ کہ اب اس سے بہت ایکسٹریم لیول پہ ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں اچھا اب ہم پورا اپنے آپ کو مکمل درست کر لیں۔ اب وہ مکمل درست تو انسان مرتے دم تک نہیں ہو سکتا، کیونکہ شیطان ساتھ لگا ہوا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، کبھی بھی کسی بھی طرح سے بڑے بڑے عالموں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہاں، اور کبھی بھی کہیں بھی شیطان بہکا سکتا ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، بعض اوقات نماز لیٹ ہو سکتی ہے۔ اب کہ ہاں میری تو اس دن نماز لیٹ ہو گئی تھی، میری تو اپنی نماز لیٹ ہو گئی تھی، اب تو مجھے چاہیے کہ اب میں کسی کو نماز کا کہوں ہی نہ، تو یہ چیز نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ کوشش تو کرتے ہیں نا، ہاں، پھر اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے لیکن پھر واپس بھی تو پلٹ آتے ہیں نا، اللہ سے معافی بھی تو مانگ لیتے ہیں نا، اس کی اصلاح بھی تو کر لیتے ہیں نا۔ بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی
جو اس کی راہ میں صف بستہ جہاد کرتے ہیں گویا سیسہ پھیلائی ہوئی عمارت ہیں۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگوں تم مجھے کیوں ستا رہے ہو، حالانکہ تمہیں بخوبی معلوم ہے کہ میں تمہاری جانب اللہ کا رسول ہوں۔ پس جب وہ لوگ ٹیرے ہی رہے تو اللہ نے ان کے دلوں کو اور ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا اے میری قوم بنی اسرائیل میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، مجھ سے پہلے کی کتاب تورات کی میں تصدیق کرنے والا ہوں، اور اپنے بعد آنے والے ایک رسول کی میں تمہیں خوشخبری سنانے والا ہوں جن کا نام محمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی دلیلیں لائے تو یہ کہنے لگے یہ تو کیا ہے، کھلا جادو ہے۔ اس شخص سے زیادہ ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ افترا باندھے، حالانکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جاتا ہے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، یعنی ایسی باتیں کریں کہ اللہ کے کلام کو کوئی سن نہ سکے یا اس کا غلط مطلب لے لے، یعنی اپنے منہوں سے اس نور کو بجھانا چاہتے ہیں، اور اللہ اپنے نور کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ گو کافر برا ہی مانے، گو کافر کو اس کا پھیلنا کتنا برا ہی لگے، لیکن اللہ اپنے دین کو غالب کرنے والا ہے، اس کو پھیلانے والا ہے، اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا تاکہ اسے اور تمام مذاہب پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین ناخوش ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں وہ تجارت بتلا دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مومنو ایسی تجارت جاننا چاہتے ہو جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے، جاننا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور ان کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں سے جہاد کرو۔ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا وقت بھی لگاؤ، اپنی جان بھی لگاؤ، اپنا مال بھی لگاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم میں علم ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا اگر تم ایسا ایمان لاؤ گے اللہ اور اس کے رسول پر کہ ایمان لانے کے بعد تم اللہ کی راہ میں اس طرح اپنے جان و مال لٹانے والے بن جاؤ گے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ تمہارے گناہ پھر معاف فرما دے گا اور تمہیں ان جنتوں میں پہنچائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، صاف ستھرے گھروں میں جو جنت عدن میں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور تمہیں ایک دوسری نعمت بھی دے گا جسے تم چاہتے ہو، وہ اللہ کی مدد اور جلد فتح یابی۔ ایمانداروں کو خوشخبری دے دو، جلد فتح یابی یعنی دنیا میں بھی تمہیں کامیابیوں سے نوازے گا اور آخرت میں جنت۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ یعنی اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اس کو پھیلانے والے بن جاؤ، جس طرح حضرت مریم کے بیٹے حضرت عیسیٰ نے حواریوں سے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ کی راہ میں میرا مددگار بنے گا؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ کی راہ میں مددگار ہیں، نحن انصار اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو تم بھی انصار اللہ بن جاؤ، تو بننا چاہیں گے؟ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں کہ نحن انصار اللہ، اللہ ہم بھی انصار اللہ بننا چاہیں گے۔ بس بنی اسرائیل میں سے ایک جماعت تو ایمان لائی اور ایک جماعت نے کفر کیا، تو ہم نے مومنوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی، پس وہ غالب آ گئے۔ سورۃ الجمعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ساری چیزیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہیں، جو بادشاہ نہایت پاک ہے، غالب و باحکمت ہے۔ وہی ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا، ناخواندہ یعنی ان پڑھ لوگوں میں ایک رسول بھیجا جو انہیں اس کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کیا تھے؟ کھلی گمراہی میں تھے، اور دوسروں کے لیے بھی انہی میں سے
جو اب تک ان سے نہیں ملے، اور وہی غالب باحکمت ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا فضل؟ ایمان، ہدایت، نبوت، یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے اپنا فضل دے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ جن لوگوں کو تورات پر عمل کرنے کا حکم دیا گیا، پھر انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جو بہت سی کتابیں لادے ہوئے ہیں۔ یعنی کتاب مل گئی، اس کو پڑھ لیا، سمجھ لیا، لیکن اگر اس پر عمل نہیں کیا تو اس کی کتاب ایک گدھے کی سی ہے جس پر ایک کتاب کا بوجھ لاد دیا گیا ہو۔ اللہ کی باتوں کو جھٹلانے والوں کو کی بڑی بری مثال ہے، اور اللہ ایسے ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ کہہ دیجئے کہ اے یہودیوں، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی دوست ہو دوسرے لوگوں کے سوا، تو تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ یعنی یہ یہودی کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں، جنت ہمارے لیے ہی ہے، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں۔ اب ان سے کیا کہا جا رہا ہے؟ کہہ دیجئے اے یہودیوں، اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ کے دوست ہو، تم اللہ کے پیارے ہو، تم اللہ کے مقرب ہو، تو پھر ٹھیک ہے، موت کی تمنا کرو تاکہ اللہ تعالیٰ کے قریب چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ سے وہ رحمتیں پاؤ جو اللہ کے قرب رکھنے والے پاتے ہیں۔ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہ کریں گے، بوجہ ان اعمال کے جو اپنے آگے اپنے ہاتھوں بھیج رکھے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کہہ دیجئے کہ جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تو تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم سب چھپے کھلے کے جاننے والے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دے گا۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، جمعے کے دن نماز کی اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یعنی جب جمعے کی اذان ہو جائے تب اپنے سارے کام بند کر جمعے کی تیاری کے لیے جمعے کے لیے دوڑو، یہ تمہارے حق میں بہت ہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ تو اس وقت جمعے کی اذان کے بعد یا جمعے کے وقت خرید و فروخت کرنا سب کیا ہے؟ منع ہے۔ نہ اس وقت خریدا جائے، اگر خریدنے والے اس وقت خریدیں گے ہی نہیں تو بیچنے والے مجبور ہوں گے کہ وہ بھی جمعہ پڑھیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا چلو ہم نے آج کون سی نماز پڑھنی ہے، چلو چلتے ہیں۔ جن کے پاس چلتے ہیں انہوں نے تو پڑھنی ہے نا۔ تو جمعے کا خیال کیا جائے، اس کا احترام کیا جائے، اس کا اہتمام کیا جائے۔ پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ دیکھو تھوڑی سی ٹائم کے لیے اللہ رب العزت نے باؤنڈ کیا، اس کے بعد کھول دیا۔ اب یہودیوں کے لیے کیا تھا؟ ہفتے کا پورا دن تھا، پورا دن ان کو باؤنڈ کیا گیا تھا کہ پورا دن انہوں نے دنیاوی کوئی کام کاج نہیں کرنا، ان کا پورا دن عبادت کے لیے تھا۔ لیکن ہمارے لیے تو یہ چند گھنٹے ہیں جس پر اللہ رب العزت نے رکاوٹ لگائی۔ پوچھنا چاہوں جی کہ جیسے جمعے کے دن اگر ہم نے نئی نماز پڑھنی، ہم چلے، پھر جب نماز ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور بکثرت اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم فلاح پا لو۔ اور جب نماز ہو چکے تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے کام کاج پھر سے جاری کر دو، لیکن اتنے وقت کے لیے اس کو سٹاپ کر دو۔ اور پھر ایسا نہیں کام کاج کی تلاش میں اپنے کام میں مگن ہوگے پھر اللہ کو بھول جاؤ، لیکن باکثرت اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ جیسے جمعے والے دن کیا کثرت سے درود شریف پڑھا جائے، اسی طرح سورۃ کہف کا لازمی طور پر اہتمام کیا جائے۔ اور جب کوئی سودا بکتا دیکھیں یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑ جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہترین روزی رساں ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک قافلہ آ گیا، لوگوں کو پتہ چلا تو خطبہ چھوڑ کر باہر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے کہ کہیں سامان فروخت ختم نہ ہو جائے، اور صرف 12 آدمی مسجد میں رہ گئے، جس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ جب کوئی سودا بکتا ہوا دیکھو یا کوئی تماشا نظر آ جائے تو اس کی طرف دوڑتے ہوئے نہ چلے جاؤ۔ یعنی اللہ
کے کلام کو چھوڑ کر اس طرف نہ بھاگ جاؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے پاس جو ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے۔ اگر تم اللہ کے لیے رکو گے تو اللہ تمہیں اس سے بہتر نواز دے گا، اور اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ بہترین روزیاں عطا کرنے والا ہے۔ سورۃ المنافقون، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون۔ تیرے پاس جب منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم اس بات کے گواہ ہیں کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی قسمیں کھا کر کے کہتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعاً جھوٹے ہیں۔ یعنی زبانیں تو کہتی ہیں لیکن دل ان کا اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے کہ ہر جگہ اپنی قسموں کے ذریعے اپنے آپ کو سچا کر دکھاتے ہیں، بس اللہ کی راہ سے رک گئے۔ بے شک برا ہے وہ کام جو یہ کر رہے ہیں، یہ اس سبب سے ہے کہ یہ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، بس ان کے دلوں پر مہر کر دی گئی، اب یہ نہیں سمجھتے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ جب آپ انہیں دیکھ لیں تو ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں گے، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنا کان لگائیں گے۔ جو مومنین ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں دوڑنے والے ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کو اپنے سنورنے، اپنے آپ کو سجانے، اپنی کیئر کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو منافقین ہوتے ہیں، تو اسی لیے بعض اوقات مومنین کی جاگ کر اللہ کے راستے میں دوڑے لگا کر بعض اوقات سونے کا بھی پراپر ٹائم نہیں ملتا، تو ان کی آنکھوں کے نیچے کیا پڑ جاتے ہیں؟ ہلکے پڑ جاتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو منافقین ہیں، ان کے جسم آپ کو خوشنما معلوم ہوں، یہ جب باتیں کرنے لگیں تو آپ ان کی باتوں پر اپنے کان لگائیں۔ یعنی باتیں کرتے ہیں تو اتنی میٹھی میٹھی اور ایسے باتوں کے جال میں پھنساتے ہیں کہ جیسے ان سے زیادہ تو کوئی نیک اور پرہیزگار اور کوئی اچھا انسان ہے ہی نہیں، گویا کہ یہ لکڑیاں ہیں دیوار کے سہارے سے لگائی ہوئی، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتی ہیں۔ یہ بات ہم میں بھی پائی جاتی ہے، ہر سخت آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں۔ کوئی بھی آواز آتی ہے نا، میں نے کب ایسے کیا ہے، آگے سے بچے بھی ویسے ہی کرتے ہیں، فوراً سے اپنی صفائی، تو ہر سخت آواز کو اپنے ہی خلاف سمجھتے ہیں۔ یہی حقیقی دشمن ہے، ان سے بچو، اللہ انہیں غارت کرے، کہاں سے پھرے جاتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے لیے اللہ کے رسول استغفار کریں، تو اپنے سر مٹکاتے ہیں، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تکبر کرتے ہوئے رک جاتے ہیں۔ ان کے حق میں آپ کا استغفار کرنا اور نہ کرنا دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں۔ آپ چاہے ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، ان کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، اللہ انہیں ہرگز نہ بخشے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ ایسے نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہی وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے پاس ہیں ان پر خرچ نہ کرو یہاں تک کہ وہ ادھر ادھر ہو جائیں، اور آسمان و زمین کے کل خزانے اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں، لیکن یہ منافق کیا ہیں؟ بے سمجھ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اب لوٹ کر مدینہ جائیں گے تو عزت والا وہاں سے ذلت والے کو نکال دے گا۔ سنو، عزت تو صرف اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمانداروں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جانتے نہیں۔ اب کیا تھا، ایک غزوہ میں، یعنی غزوہ بنی المصطلق میں کہتے ہیں کہ ایک مہاجر اور انصار کا آپس میں کیا ہو گیا؟ جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے اپنی اپنی حمایت کے لیے انصار اور مہاجرین کو پکارا، انصار نے انصار کو اور مہاجر نے مہاجرین کو، جس پر عبداللہ بن ابی منافق نے انصار سے کہا کہ تم دیکھو، تم نے ان مہاجرین کی مدد کی، ان کو اپنے ساتھ رکھا، ان کو کھلایا پلایا، اپنا سب کچھ ان پر خرچ کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا اس دن کے لیے کہ یہ تمہارے ساتھ ایسے کریں، یہ تم ہی پر گرائیں، تم ہی پر چڑھائی کریں۔
ان کا علاج یہ ہے کہ ان پر خرچ بند کر دو، یہ آپ تتر بتر ہو جائیں گے۔ نیز اس نے یہ بھی کہا کہ ہم میں سے جو عزت والے ہیں ان ذلیلوں یعنی مہاجرین کو، اس کا کہنے کا مطلب تھا کہ ان ذلیل مہاجرین کو مدینے سے نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نے یہ کلمات خبیثہ سن لیے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو بلایا تو وہ صاف ہی مکر گیا کہ میں نے ایسی کوئی بات کی تھی، جس پر حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کو سخت ملال ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے زید بن ارقم کی صداقت کے اظہار میں کے لیے سورۃ المنافقین نازل فرما دی کہ اس نے یہ کہا تھا کہ عزت والا ذلت والوں کو باہر نکال کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں ان کا حال کھول کر بیان کر دیا۔ اے مسلمانوں، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ یہ تو اللہ رب العزت نے اس وقت وحی کے ذریعے بتا دی نا، آج بھی برائی چھپی نہیں رہتی۔ آپ جتنا مرضی جھوٹے بول کر اپنے ایپ کو چھپا لیں کہ نہیں آپ نے یہ نہیں کیا، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور اس کو سامنے لے کر آتا ہے۔ اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں، اور جو ایسا کرے وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں۔ آج کتنی خواتین ایسی ہیں جو اپنی بچوں کے بہانہ بناتی ہیں نماز نہ پڑھنے کے لیے۔ کیا کریں، بچوں کی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملتا، نماز کیسے پڑھیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو تمہارے مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ ہاں یہ ذمہ داریاں اللہ نے تم پر ڈالی ہیں، لیکن ان ذمہ داریوں کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لو کہ جس رب نے یہ نعمتیں دی ہیں اسی رب کو بھول جاؤ، اسی سے غافل ہو جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ سے کے بارے میں پوچھا گیا کہ گھر میں وہ کیسے ہیں، تو تم فرمایا کہ وہ ہم میں موجود ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان کی آواز ہوتی ہے اذان کی آواز ہوتی ہے تو وہ ایسے ہم میں سے نکل کھڑے ہوتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ ہوں۔ اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل و عیال میں بیٹھ کے گپ شپ ہو رہی ہے، ہاں، اور لیکن جیسے ہی اللہ کی اذان ہوئی ہے، جیسے ہی اللہ کا بلاوا آیا تو فوراً ایسے چلے گئے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ ہے ڈفرینس کہ جیسے آج بھی پڑھا نا، حزب اللہ کون ہوتے ہیں؟ سب سے اوپر اللہ کو رکھنے والے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اچھا مہمان بیٹھے ہیں اب کیا ان کو چھوڑ کے جانا، اچھا چلو بیٹھو، وہ بھی تو مسلمان ہیں، ان کو بھی نماز پڑھنی ہے۔ آپ اپنی نماز کسی بھی صورت ڈیلے نہیں کر سکتے، آپ اللہ کا حق سب سے اوپر ہے۔ لیکن کبھی کبھی یہ بھی ذہن میں آتا ہے نا کہ وہ سوچے گا کہ شاید ہمیں دکھانے کے لیے، اور یہ شیطان آپ کے دل میں ایسی باتیں ڈالتے۔ دیکھیں فرض جو ہے وہ سب پر فرض ہے، آپ نے کیا اگر دکھانا بھی ہے تو اس کو اسی سینس میں دکھائیں نا کہ بھئی ہاں یہ فرض ہے، یہ ہم پر بھی فرض ہے، تم پر بھی فرض ہے، تم نے بھی پڑھنا ہے اس کو۔ تو اگر شیطان ایسا کوئی وسوسہ ڈالتا بھی ہے تو آپ اس کو آپ اس وسوسے کو جھٹک دینا، آپ کہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں، یہ شیطان میرے دل میں ایسی بات ڈال رہا ہے، اور اس وسوسے کو فوراً سے جھٹک دیں کہ نہیں۔ جی اور اللہ تعالیٰ کہنے جو ایسا کریں گے نا وہ بڑے ہی ضیاءکار لوگ ہیں، وہ بڑا ہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کون سے لوگ؟ جو اپنے مال اور اولاد میں گم ہو کر وہ اللہ کو بھول جائیں، اللہ کی یاد کو بھول جائیں۔ اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے اے میرے پروردگار مجھے تو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ دیکھیں صدقہ ایک ایسی چیز ہے اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے والی، جہنم کی آگ کو بجھانے والی، کہ مرتے وقت جو مرنے والا ہوگا وہ کیا تمنا کرے گا؟ مہلت مانگ کے کیا تمنا کرے گا کہ میں کیا کر لوں؟ صدقہ کر لوں۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا کہ کس طرح کے صدقے میں سب سے زیادہ ثواب ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس صدقے میں جسے تم تندرستی کی حالت میں بخل کو دور کرتے ہوئے یعنی بخل کے باوجود کرو، تمہیں ایک طرف فقیری کا ڈر ہو اور دوسری طرف مالدار بننے کی تمنا بھی ہو، یعنی ایک طرف ہو کہ کہیں خرچ ہو جاؤں گا، کہیں خود نہ محتاج ہو جاؤں، اور دوسری طرف مالدار بننے کا شوق بھی ہو۔ اس وقت تم صدقہ میں دیر نہ کرو یہاں تک کہ جان حلق میں آ جائے، تب تم کہو یہ فلاں کے لیے، یہ فلاں کے لیے، تو تب تو وہ ویسے ہی دوسروں کا ہو چکا ہے۔ تب تم نہ بھی کہو تو وہ تو وراثت میں تقسیم ہونے والا ہے، وہ تو اب تمہارا راہ بھی نہیں ہے۔ تو اپنے ہاتھوں سے جو کر سکتے ہو وہ کر جاؤ۔ جیسے صدقہ رکھتے ہیں پیسے سائڈ پہ رکھ جاتے ہیں نا،
کہ میں پاکستان بھیج دوں گی, ادھر آپ جاتے ہیں ادھر ضرورت مندوں کو بھیج دیتی ہوں, لیکن آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے کبھی کبھی, کیونکہ کیش ہوتا ہے میرے پاس, جو کیش میں رکھ دیا تو وہ اس میں دیر کرنے میں مثلا دیر کے کافی زیادہ ہو جائے تو میں بھیج دوں گی کسی کا کچھ بن جائے, تو یہ میری نیت تو قبول ہوگی نا, بالکل نیت سے میں نے وہ سائڈ پہ رکھ دیا. بالکل. ہاں کہ اس طرح میں نے تو وہ آپ اسی نیت سے جوڑ رہے ہیں نا کہ اتنے ہو جائیں کسی کا کچھ اس میں بن جائے. اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ نے اتنی مہلت تو دی زندگی میں, اتنا وقت دیا, اور تب جس نے نہیں کیا تو وہ مرتے وقت پھر کیا اس نے اور مہلت چاہنی ہے. جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہنے پھر اس کو مہلت نہیں ملتی. اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بخوبی باخبر ہے. ہر دن ہمارے پاس مہلت ہی تو ہے, ہر رات ہمارے پاس مہلت ہی تو ہے, ہر گزرنے والا دن. التغابن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر. تمام چیزیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ کی پاکی بیان کرتی ہیں, اسی کی سلطنت ہے اور اسی کی تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہر کوئی ہر چیز آسمان و زمین میں اللہ کی پاکی بیان کرتی. کیوں سنواتے ہیں یہ آیت اللہ تعالیٰ بار بار؟ تاکہ اے انسان تم بھی کیا کرو, ہر وقت اپنے رب کی پاکی بیان کرو, اس کی تسبیح بیان کرو. پورا دورہ قرآن میں یہ بات سن کے اس کی تسبیح کرو, تسبیح کرو. کس کس کو تسبیح کرنے کی عادت پڑ گئی ہے؟ کس کس نے اپنی عادت بنانا شروع کر دی ہے؟ بہت عرصے سے الحمدللہ الحمدللہ. جب یہ ہوتا ہے آ جاتی ہے زبان پہ استغفر. زبان یہ فائدہ ہوتا ہے سوتے جاگتے بھی نا وہ زبان پہ آتی ہے. آتی ہے. کرتے ہیں بیٹھتے, لیکن وہ سوتے ہوئے بھی نا آیتیں دماغ میں آ رہی ہوتی ہیں, تسبیح کی یہ تسبیح کرنی ہے. ویسے دیکھیں اگر عام روٹین میں ہم قرآن سیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں, تو 1 دن رکھ لیتے ہیں, 2 دن رکھ لیتے ہیں, اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتے ہیں. یہ دورہ قرآن کا یہ بینیفٹ ہوتا ہے کہ آپ پورے قرآن سے ایک ہی بار میں گزرتے ہیں نا, تو وہ آپ کو پورا قرآن ایک ہی دفعہ میں یعنی ایک ہی مہینے کے اندر سمجھ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اور طرح سے دل پر اثر کرتا ہے نا. اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے, سو تم میں سے بعضے تو کافر ہیں اور بعض ایماندار ہیں, اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے. اسی نے آسمانوں کو اور زمین کو عدل و حکمت سے پیدا کیا, اسی نے تمہاری صورتیں بنائی اور بہت اچھی بنائی. جب بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے اسی نے تمہاری صورتیں بنائی, پھر آگے کہتے ہیں بہت اچھی بنائی, اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے, اور جو کچھ تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو وہ سب کو جانتا ہے. اللہ تو سینوں کی باتوں تک کو جاننے والا ہے. کہ تمہارے پاس اس سے پہلے کے کافروں کی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اپنے اعمال کا وبال چکھ لیا ہے, اور جن کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل لے کر آئیں, تو انہوں نے کہہ دیا کہ کیا انسان ہماری رہنمائی کرے گا, پس انکار کر دیا, منہ پھیر لیا, اور اللہ نے بھی بے نیازی کی, اور اللہ تو ہے ہی بہت بے نیاز سب خوبیوں والا. اللہ تعالیٰ کہنے تم نے منہ موڑ لیا تو اللہ بھی بے نیاز ہے, اللہ کو بھی تم ایسے لوگوں کی پھر ضرورت نہیں, اللہ بھی تم سے منہ پھیر لے گا. ان کافروں نے خیال کیا ہے کہ دوبارہ زندہ نہ کیے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کہ کیوں نہیں, اللہ کی قسم تم ضرور دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, پھر جو تم نے کیا ہے اس کی خبر دیے جاؤ گے, اور اللہ پر یہ بالکل ہی آسان ہے. سو تم اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جسے ہم نے نازل فرمایا ہے ایمان لاؤ, اور اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل پر باخبر ہے. جس دن تم سب کو اس جمع ہونے والے دن جمع کرے گا وہی دن ہے ہار جیت کا, اور جو شخص اللہ پر ایمان لا کر نیک عمل کرے اللہ اس سے اس کی برائیاں دور کر دے گا, اور اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں, جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی سب جہنمی ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. کوئی مصیبت اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں پہنچ سکتی. جو اللہ پر ایمان لائے
اور اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے اور ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی ایسا شخص جو اپنی تقدیر پر ایمان رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ جو بھی تکلیف پہنچی ہے اللہ کے اذن سے ہی پہنچی ہے، اس لیے وہ اللہ سے ہر حال میں راضی رہتا ہے. ابن مسعود نے اس کی تفسیر میں کہا کہ وہ ایسا شخص ہے جو اپنے رب کی تکلیف پر بھی راضی رہتا ہے، یعنی اپنے رب کی طرف سے پہنچنے والی ہر تکلیف پر بھی اس سے راضی رہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. لوگو اللہ کا کہنا مانو اور اللہ کا کہنا رسول کا کہنا مانو. بس اگر تم اعراض کرو تو ہمارے رسول کے ذمہ تو صرف صاف صاف پہنچا دینا ہے. اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور مومنوں کو اللہ ہی پر توکل رکھنا چاہیے. اے ایمان والو، تمہاری بعض بیویاں اور بعض بچے تمہارے دشمن ہیں. دشمن کس سینس میں؟ یعنی میٹھے دشمن ہیں. تمہیں بعض اوقات نیکی سے روک دیتے ہیں. ابھی آپ بات کر رہے تھے نا، بعض اوقات بچے نماز لیٹ کرا دیتے ہیں اور ہسبینڈ جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ زیادہ ضروری نہیں، یہ زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ یعنی دیکھو یہ تمہارے دشمن ہیں، یعنی میٹھے دشمن ہیں، اور ایسا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ واقعی دشمن ہے. ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات ان کے کہنے میں آ کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کہنے ہیں پس ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم معاف کر دو اور درگزر کر جاؤ اور بخش دو تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. اب کیا ان سے کوئی غلطی ہو جائے یا انہوں نے تمہاری کسی عبادت میں خلل ڈال دیا یا کوئی ایسا کام ہو گیا تو کیا کرو، اب ان کو بلیم نہ کرتے رہو. گھر میں ایک طوفان نہ مچا دو کہ آپ کی وجہ سے میں اس خیر کے کام سے پیچھے رہ گئی، بلکہ کیا کرو، معاف کرو، درگزر کرو، گھر کا ماحول خراب نہ کرو، بلکہ کیا کرو، نیکسٹ ٹائم کے لیے آگے سے ہوشیار رہو. اس کے سبب نزول میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مکے میں مسلمان ہونے والے بعض مسلمانوں نے مکہ چھوڑ کر مدینہ آنے کا ارادہ کیا، جیسا کہ اس وقت ہجرت کا حکم نہایت تاکید کے ساتھ کیا گیا تھا. لیکن ان کے بیوی بچے آڑے آ گئے اور انہوں نے انہیں ہجرت نہیں کرنے دی. پھر بعد میں جب وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو دیکھا کہ ان سے پہلے آنے والے دین میں بہت زیادہ سمجھ بوجھ حاصل کر چکے ہیں، تو انہوں نے اپنی بیویوں اور بچوں پر غصہ کیا جنہوں نے انہیں ہجرت سے روکے رکھا تھا. چنانچہ انہوں نے ان کو سزا دینے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں انہیں معاف کرنے اور درگزر سے کام لینے کی تلقین فرمائی. تمہارے مال اور اولاد تو سراسر تمہاری آزمائش ہیں اور بہت بڑا اجر اللہ کے پاس ہے. مال و اولاد کیا ہے؟ فتنہ ہے، آزمائش ہے تمہارے لیے کہ کہیں تم ان میں کھو کر اپنے رب کو تو نہیں بھول جاتے. جیسے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر ان میں لگ کے اللہ کے سے غافل ہوگے، اللہ کے ذکر سے غافل ہوگے تو یہ سب سے بڑا کیا ہے؟ ضیاءکار. ایسے لوگ ضیاءکار ہیں، نقصان اٹھانے والے ہیں. پر جہاں تک تم سے ہو سکے اللہ سے ڈرتے رہو اور سنتے اور مانتے چلے جاؤ اور اللہ کی راہ میں خیرات کرتے رہو جو تمہارے لیے بہتر ہے. اور جو شخص اپنے نفس کے حرص سے محفوظ رکھا جائے وہی کامیاب ہے. جو دل کی تنگی کی لالچ سے بچا لیا گیا، دل کی تنگی سے بچا لیا گیا، وہی کامیاب ہے. اگر تم اللہ کو اچھا قرض دو گے یعنی اس کی راہ میں خرچ کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے بڑھاتا جائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف فرما دے گا. اس کے اجر کو بھی بڑھاتا جائے گا، سبحان اللہ، اور اس کے بدلے تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا. مثال کے طور پہ آپ نے اللہ کے دین کے راستے میں کچھ خرچ کیا ہے، اللہ اس کے بدلے اس کو پالتا جائے گا، اس کو بڑھاتا جائے گا اس خرچ کیے ہوئے کو، اور کیا کرے گا، اس کے بدلے تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. اللہ تو بڑا قدردان، بڑا بردبار ہے. وہ پوشیدہ اور ظاہر کا جاننے والا، زبردست حکمت والا ہے. سورۃ الطلاق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدۃ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا یخرجن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وتلک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذالک امرا. اے نبی، اپنی امت سے کہو کہ جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دینا چاہو تو ان کی عدت کے دنوں میں، یعنی عدت کے دنوں سے کیا مراد ہے؟
جب عورت حیض سے پاک ہو جائے تو اس سے ہم بستری کیے بغیر طلاق دو، اور عدت کا حساب رکھو، اور اللہ سے جو تمہارا پروردگار ہے ڈرتے رہو، نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو نہ وہ خود نکلیں۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کھلی برائی کر بیٹھیں، یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ اب طلاق دینے کے بعد اس کو گھر سے نہیں نکالا جائے گا، بلکہ وہ عدت جو ہے طلاق کی وہ کہاں پوری کرے گی؟ اپنے خاوند کے گھر نہیں دی جاتی۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں۔ جو شخص اللہ کی حدوں سے آگے بڑھ جائے اس نے یقیناً اپنے اوپر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ بس جب یہ عورتیں اپنی عدت پوری کرنے کے قریب پہنچ جائیں تو انہیں یا تو قاعدے کے مطابق اپنے نکاح میں رہنے دو یا دستور کے مطابق انہیں الگ کر دو، اور آپس میں سے 2 عادل شخصوں کو گواہ کر لو، اور اللہ کی رضامندی کے لیے ٹھیک ٹھیک گواہی دو۔ یہی ہے وہ جس کی نصیحت اسے کی جاتی ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی شکل نکال دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ کسی بھی معاملے میں پھنسے ہوں لیکن اگر اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں تو اللہ ہر تکلیف سے نکلنے کے لیے آپ کا اس تکلیف میں سے نکلنے کا راستہ بنا دیتے ہیں، بشرط یہ کہ آپ تقوی اختیار کرنے والے ہوں، اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ تو جب کہیں کسی مصیبت میں پھنس جائیں تو سوچیں کہ کہیں میرے تقوی میں کمی تو نہیں آ گئی۔ اپنے تقوی کو بڑھانا شروع کر دیں، اللہ کی محبت کو، اور تقوی کا مفہوم کیا؟ اللہ کی محبت میں نیک اعمال کرنا اور برائیوں کو اس ڈر سے چھوڑ دینا کہ کہیں میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ تو اب جب اپنے اس لیول کو بڑھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے نکلنے کا راستہ آپ کے لیے پیدا کر دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ اور اسے ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اس کو ہر مشکل سے نکلنے کے لیے راستہ بھی بنا دیتے ہیں، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اکثر لوگ آتے ہیں نا، شکایت کرتے ہیں کہ بھئی رزق کی کمی ہے، کوئی وظیفہ بتا دو۔ سب سے بڑا وظیفہ اللہ کا تقوی اختیار کر لو، اللہ تمہیں ہر مشکل سے نکال دے گا، نہ صرف ہر مشکل سے نکالے گا، تمہارے لیے تم پر تمہاری روزی کشادہ کر دے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا اللہ اسے کافی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کر کر ہی رہے گا۔ تو جو اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے اس کو پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں حیض سے نا امید ہو گئی ہوں، اگر تمہیں شبہ ہو تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور ان کی بھی جنہیں حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت ان کے وضع حمل ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اس کے ہر کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب پیچھے کیا کہا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے چھٹکارے کی صورت بنا دے گا ہر معاملے میں۔ اب یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اور رمضان بھی کیا دینے آتا ہے؟ تقوی کا ہی تحفہ دینے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کیے گئے تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ۔ تو یہ جو روزوں سے جو مقصد ہے نا وہ ہم نے حاصل کرنا ہے کہ واقعی ہم جب رمضان سے گزریں تو ہم میں تقوی آ چکا، اور تقوی آگے بہت بھلائیاں حاصل کرنے کا ذریعہ کہ ہر مشکل میں جو متقی ہوتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ بنا دیتا ہے، اور اللہ اس کے ہر کام میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف اتارا ہے، اور جو شخص اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے گناہ مٹا دے گا اور اسے بڑا بھاری اجر دے گا۔ تم اپنی طاقت کے مطابق جہاں تم رہتے ہو وہاں ان طلاق والی عورتوں کو رکھو اور انہیں تنگ کرنے کے لیے تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اگر وہ حمل سے ہوں تو جب تک بچہ پیدا ہو لے انہیں خرچ دیتے رہا کرو، پھر اگر تمہارے کہنے سے وہی دودھ پلائیں تو تم انہیں ان کی اجرت دے دو، اور باہم مناسب طور پر مشورہ کر لیا کرو۔ اگر تم آپس میں کشمکش کرو تو اس کے کہنے سے کوئی اور دودھ پلائے گی
کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے، یعنی جو زیادہ وسائل رکھتا ہے اس کو اس کے مطابق خرچہ دینا چاہیے، اور جس پر اس کے رزق کی تنگی کی گئی ہو اسے چاہیے کہ جو کچھ اللہ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے اپنی حسب حیثیت دے۔ کسی شخص کو اللہ تکلیف نہیں دیتا مگر اتنی ہی جتنی اس کی طاقت ہوتی ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ کسی بھی جان پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جو وہ اس کو اٹھانے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ تو کسی بھی آزمائش میں اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے مجھ پر اتنا ہی بوجھ ڈالا جتنا میں اٹھا سکتی تھی، اور میں اس بوجھ کو اٹھا سکتی تھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر یہ بوجھ ڈالا۔ تو یہ بات آپ کو ہمت دیتی ہے۔ اللہ تنگی کے بعد آسانی اور فراغت بھی کر دے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے، ہر تنگی اپنے ساتھ آسانی لے کر ہی آتی ہے۔ اور بہت سی بستی والوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرتابی کی تو ہم نے بھی ان سے سخت حساب کیا اور انہیں عذاب دیا، اندیکھا سخت عذاب، بس انہوں نے اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لیا اور انجام کار ان کا خسارہ ہی ہوا۔ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو اے عقل مند ایمان والو، یقیناً اللہ نے تمہاری طرف نصیحت اتاری ہے، یعنی رسول جو تمہیں اللہ کے صاف صاف احکام پڑھ کر سناتا ہے تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کریں وہ تاریکیوں سے روشنی کی طرف لے آئے، اور جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہیں، جن میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ نے اسے بہترین روزی دے رکھی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور اسی کی مثل زمینیں بھی، اس کا حکم ان کے درمیان اترتا ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو باعتبار علم گھیر رکھا ہے۔ جس طرح اوپر نیچے 7 آسمان ہیں اسی طرح 7 زمینیں بھی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جس نے کسی کی ایک بالش زمین بھی ہتھیا لی، ایک بالش کتنی سی ہوتی ہے، اتنی سی زمین پر بھی کسی کے قبضہ کر لیا تو قیامت والے دن اس زمین کا اتنا حصہ 7 زمین سے توق بنا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے اس کو 7 زمین تک دھنسا دیا جائے گا۔ سورۃ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور الرحیم۔ اے نبی، جس چیز کو اللہ نے آپ کے لیے حلال کر دیا اسے آپ کیوں حرام کرتے ہیں؟ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضامندی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا چیز اپنے اوپر حرام کی تھی؟ یہ شہد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج مطہرات کے پاس جایا کرتے تھے، اور حضرت زینب کے پاس تھوڑی دیر زیادہ رکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلایا کرتی تھی۔ اب وہ جو شہد پینے بنانے میں جو تھوڑا ٹائم لگتا تھا وہ باقی ازواج سے پھر تھوڑا زیادہ ہو جایا کرتا تھا۔ اب جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے آپس میں کیا اسکیم چلائی کہ جب ہم دونوں میں سے جس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر سے ہوتے ہوئے پہلے آئیں گے تو وہ کیا کرے گی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہے گی کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر کیا ہے؟ ایک قسم کا پھول تھا جس کی بدبو ہوتی تھی۔ تو پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہد چھوڑ دیں گے اور پھر اس کے گھر بھی زیادہ نہیں رکیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ جو سوتنے ہوتی ہیں ان کی جیلسی، جی، تو یہ ایک بالکل نیچرل انداز میں تھا نا کہ یہ ایک فطری ہوتی ہے جی، لیکن آپس میں جو ہے وہ سوتنوں میں جیلسی رہتی ہے۔ تو انہوں نے ایسے کیا۔ اب آپ سے ہم نے کہا اچھا میرے منہ سے بو آتی ہے تو چلو میں نا اب یہ شہد نہیں پیوں گا، لیکن تم یہ بات کسی کو بتانا نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ پر حلال کیا، آپ اپنی بیویوں کی وجہ سے اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قسموں کو کھول ڈالنا مقرر کر دیا ہے، اور اللہ تمہارا کارساز ہے اور وہی پورے علم والا، حکمت والا ہے۔ اور یاد کر جب نبی نے اپنی بعض عورتوں سے ایک پوشیدہ بات کہی، پس جب اس نے اس بات کی خبر کر دی اور اللہ نے اپنے نبی کو اس پر آگاہ کر دیا تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ یعنی یہ بات کس کو بتلائی تھی؟ حضرت حفصہ کو بتلائی تھی، اور حضرت حفصہ نے شہد نہ پینے والی بات کس کو بتا دی تھی؟ حضرت عائشہ کو۔ تو اس آیت میں اسی چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے
اور اللہ نے اپنی نبی کو اس پر آگاہ کر دیا، تو نبی نے تھوڑی سی بات تو بتا دی اور تھوڑی سی ٹال گئے۔ پھر جب نبی نے اپنی اس بیوی کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگی اس کی خبر آپ کو کس نے دی؟ کہا سب جاننے والے، پورے خبر رکھنے والے اللہ نے مجھے یہ بتلایا۔ اے نبی کی دونوں بیویوں، اگر تم دونوں اللہ کے سامنے توبہ کر لو تو بہت بہتر ہے، یقیناً تمہارے دل جھک پڑے ہیں، اور اگر تم نبی کے خلاف ایک دوسرے کی مدد کرو گی بس یقیناً اس کا کارساز اللہ ہے اور جبرائیل ہیں اور نیک ایماندار، اور ان کے علاوہ فرشتے بھی مدد کرنے والے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے، غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے۔ اگر وہ پیغمبر تمہیں طلاق دے دیں تو بہت جلد انہیں ان کا رب تمہارے بدلے تم سے بہتر بیویاں عنایت فرمائے گا، جو اسلام والیاں، ایمان والیاں، اللہ کے حضور جھکنے والیاں، توبہ کرنے والیاں، عبادت بجا لانے والیاں، روزے رکھنے والیاں ہوں گی، بیہودہ بیوہ اور کنواریاں۔ اب یہ صفات بیان کر کے کیوں بتایا جا رہا ہے؟ تاکہ ازواج مطہرات مزید اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں، اور ایک اچھی عورت کے اندر ان صفات کا ہونا ضروری ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ کون سی آگ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس کا ایندھن کیا ہے؟ انسان ہے اور پتھر ہیں، جس پر سخت دل مضبوط فرشتے مقرر ہیں جو جہنمیوں کی پکاروں کو نہیں سنیں گے۔ پیچھے کہا ہے نا، پیچھے پڑھا ہے نا آپ نے، کہ وہ دروغوں کو پکاریں گے جہنمی کہ تم ہی اللہ سے کہہ دو کہ ہمارا عذاب کم کر دے، تو وہ بھی ان کی نہیں سنیں گے۔ اور جنہیں جو حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم دیا جائے بجا لاتے ہیں۔ تو ایمان والوں کو اس میں خطاب کر کے کہا جا رہا ہے خود بھی اس آگ سے بچو اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے بچاؤ۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ جب بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر اس پر سختی کرو۔ کس معاملے میں؟ نماز کے معاملے میں۔ آج مائیں ہر معاملے میں سختی کرتی ہیں، نہیں کرتی تو نماز کے معاملے میں نہیں کرتی۔ ہاں بیچارہ ابھی سویا ہوا ہے، اب کیا اس کی نیند خراب کرنی، اتنی ٹھنڈ ہے، پھر اٹھے گا نماز کے لیے، پھر اسکول کے لیے اٹھے گا، تو چلو خیر ہے، اسکول کے لیے اٹھے گا تبھی دیکھی جائے گی۔ تو ہم نے کیا کیا؟ وہ اسکول تو ہمارے لیے اہمیت رکھتا تھا، لیکن اللہ کا حکم ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان والو، اپنے آپ کو بھی صرف اپنی فکر نہ کرو، اپنے گھر والوں کی بھی فکر کرو، کیونکہ اس جنت کا کیا مزہ ہوگا جس میں تمہاری اپنی اولاد، اپنے گھر والے ہی تمہارے ساتھ نہ ہوں گے، تو ان کو بھی آگ سے بچاؤ۔ اے کافرو، آج تم عذر و بہانہ مت کرو، تمہیں صرف تمہارے کرتوت کا بدلہ دیا جا رہا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے سامنے سچی خالص توبہ کرو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، جس دن اللہ تعالیٰ نبی کو اور ایمانداروں کو جو ان کے ساتھ ہیں رسوا نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں سچی توبہ کر لو، میری طرف پلٹ آؤ۔ ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں دوڑ رہا ہوگا، یہ دعائیں کرتے ہوں گے ہمارے رب ہمیں کامل نور عطا فرما۔ کیوں ان کا نور ان کے دائیں بائیں دوڑ رہا ہوگا؟ کہ یہ دنیا میں یہ دعائیں کیا کرتے تھے، اللہ ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اس لیے وہ جو دعا ہے نا، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وسمعی نورا وعن یمینی نورا، یہ پڑھا کریں۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو اور ان پر سختی کرو، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے نوح کی اور لوط کی بیوی مثال بیان فرمائی، یہ دونوں ہمارے بندوں میں سے نیک بندوں دونوں ہمارے بندوں سے نیک بندوں کے گھر میں تھی، پھر ان کی انہوں نے خیانت کی، یعنی نافرمانی کی، منافقت کی، بس وہ دونوں نیک بندے ان سے اللہ کے کسی عذاب کو نہ روک سکے اور حکم دے دیا گیا اے عورتوں، دوزخ میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ تو کیا پتہ چلتا ہے، جب پیغمبر ہو کے اپنی بیویوں کو عذاب سے نہیں بچا سکے تو عام انسان کیسے بچا سکتا ہے؟ ہر انسان اپنے عمل پر ہی اٹھایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی
کی مثال بیان فرمائے جب کہ اس نے دعا کی. کیا دعا کی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. ایک طرف مثال دی جا رہی ہے نافرمان بیویوں کی، اور دوسری طرف مثال دی جا رہی ہے فرما بردار بیوی. کس کی؟ اللہ رب العزت کی فرما بردار. کیا کہتی ہیں؟ جب کہ اس نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مقام بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. یہ کب دعا کر رہی تھی؟ جب وہ ان کے ہاتھوں میں کیا کرتا تھا؟ میخیں گاڑتا تھا. کون؟ فرعون. تو یہ اللہ سے دعا کیا کرتی تھی؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. اللہ مجھے کیا چاہیے؟ تیرے پاس گھر چاہیے. کہاں؟ جنت میں بھی چاہیے، اور کہاں چاہیے؟ تیرے پاس جنت میں گھر چاہیے. تو یہ بہت خوبصورت دعا ہے. اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی، پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھونک دی. اور مریم اس نے اپنے رب کی باتوں اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے تھی. کون؟ حضرت مریم. پیچھے وہ 2 نافرمان عورتوں کا ذکر کیا گیا اور ساتھ ہی فرما بردار. اب فرعون کے محل میں رہتے ہوئے کیا تھا؟ سب کچھ تھا، ان کے پاس ہر طرح کی آسائشیں تھیں، لیکن ان کو کیا چاہیے تھا؟ ان کو ایمان کی دولت چاہیے تھی. انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس جنت میں گھر چاہیے تھا، اس لیے وہ یہ ساری تکلیفیں برداشت کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں با ایمان بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سے محبت کرنے والا بنائے، اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اللہ کی ذات کو سب سے اوپر رکھنے والے بنے. سب رشتے ناتوں ہر چیز سے زیادہ ہم اللہ کو ویلیو دینے والے بنے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.